السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لرننگ ڈسیبلٹیز کے اوپر ہے اور اس کا دوسرا نام ہے اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر۔ جو اسکول اس کو جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے وہ کافی مشکل چیز ہے بچوں میں اس کو رول آؤٹ کرنا۔ جو امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان میں 5 سے 15% کے بٹوین بچوں کے اندر اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھا جائے تو ان کے اندر سے جو 80% کے قریب بچے ہیں ان کو ریڈنگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ڈسلیکزیا۔ اب جو ڈسلیکزیا ہوتا ہے مطلب موسٹ کامن جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں ان میں ڈسلیکزیا سب سے زیادہ کامن ہے بچوں کے اندر۔ اب اس کی جو سمٹمز ہیں وہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سمٹمز کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ریڈنگ، رائٹنگ اور جو میتھمیٹکس ہیں ان میں پرابلم آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے اگر ہم ریڈنگ کی بات کریں تو بچوں کو ریڈنگ میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی ریڈنگ ہوتی ہے، ان ایکوریٹ ہوتا ہے، سلو ان کی ریڈنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی ان کی ریڈنگ جو ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے۔ ڈیفیکلٹی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انہیں دا میننگ آف ورڈ، کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو اسپیلنگ میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ریٹن ایکسپریشن ہوتے ہیں پرابلم آ رہی ہوتی ہے انہیں گرامر میں، پنچویشن میں، اور اس کو ہم نے کس طرح سے رائٹ کرنا ہے ان میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچوں کو جو کنسیپٹس ہوتے ہیں نومیرکس کے، نمبرز کے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں، کیلکولیشن ہوتی ہیں، ان میں بچوں کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہوتا ہے الجبرا، جیسے کہ الجبرا کے کنسیپٹ ہیں اور میتھ کی جو پرابلم سالو کرنی ہوتی ہے ان میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب جو اکیڈمک سکلز ہے بچے کی اور بچے کی جو ایج ہے، کیا ان میں اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اسکول کے اندر، اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی جو ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں دیکھیں اگر کوئی بچہ پرابلم آ رہا ہے تو پھر ہم نے اس کو لرننگ ڈسیبلٹی والے ڈائگنوسس میں لے کے جانا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پرابلم ہوتی ہیں یہ بچے کے اسکول کے سٹارٹ سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو رول آؤٹ ہوتی ہیں یہ کافی ایڈلٹہڈ تک جا کے اس کی کئی دفعہ رول آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کو جو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس کے پیچھے کوئی اور پرابلم تو نہیں، کوئی اور نیورولوجیکل پرابلم تو نہیں چل رہی اس کے ساتھ، یہ اس کا کرائٹیریا ہے۔ اب اس کی جو ڈائگنوسس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم ڈائگنوسس کے اندر بچے کو ہم آبزرو کرتے ہیں، اس کی جو اسکول کا پروفائل ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم، اس کی جو اسکول کی رپورٹس ہیں ان کو آبزرو کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ٹیچرس کی رپورٹ ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی ڈائگنوسس کی طرف یا کسی لرننگ ڈسیبلٹی کی ٹائپ کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اب جب بچہ مسلسل لرننگ ڈسیبلٹی سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پرابلمس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اسے انگزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جو نمبرز ہوتے ہیں بچوں کے، جیسے گریڈس کے نمبر ہوتا ہے، گریڈس کی وجہ سے وہ گریڈز اب لو آ رہے ہوتے ہیں تو بچے کو یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ چیزیں اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر آتا کہاں سے ہے، اگر بچے کو کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہوا ہے وہاں سے بچہ یہ چیزیں لے رہا ہوتا ہے، اس کی جینز میں ملتی ہیں، اگر پیرنٹس کوئی اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر سے گزرا ہوتا ہے تو وہ پیرنٹس سے ریسیو کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچہ جو ہے اگر کوئی اس کو کوئی ہیڈ انجری ہو گئی ہے تو وہاں سے بچہ یہ چیزیں ایکوائر کر رہا ہوتا ہے جو اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تو اس میں ٹریٹمنٹ میں ہم چیزیں دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اسپیشل جو ہوتی ہے وہ اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہوتا ہے بچے کو، کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی میتھ کا ایکسپرٹ ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اس کو ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے، اگر اس کو ریڈنگ میں پرابلم آ رہی ہے تو ہمیں ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو ریڈنگ میں پرابلم آ رہی ہے تو اس میں ہمیں اسپیچ تھراپسٹ کی سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر پلان کے اندر ایک اور چیز ہم ایڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام۔ اس کے اندر ہم انڈیویجول کو دیکھتے ہیں جو بچہ جس اسپیسیفک لرننگ ایشوز بچے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس میں اس کے ٹیچرس کو انوالو کرتے ہیں، جہاں وہ اسکول میں جا رہا ہوتا ہے اس کے پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں، اور اس کی ہم اس میں گول سیٹنگس کرتے ہیں کہ بچے کے یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہے ہیں، اب ہم نے اس کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں بچے کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر بچے کا جو سٹنگ ہے وہ بالکل لاسٹ پہ وہ بیٹھتا ہے کلاس کے، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ بالکل ٹیچر کے پاس بٹھاتے ہیں تاکہ اگر میتھ کی کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ٹیچر کے بالکل قریب آئے اور ٹیچر اس کو کیا ہے اس کو خاص طور پہ فوکس کر کے اس کی جو پرابلم آ رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ بچے کو آپ نے کس طرح سے امپرومنٹ کرنی ہے اور بچے کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے تاکہ اس کے جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو ہم بہتر کر سکیں۔ یہ 2-3 جو چیزیں ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی افیکٹو رہتی ہیں بچے کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اس کی لرننگ ڈسیبلٹیز کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور لیکن سب سے پہلے جو چیز ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ نہیں کہنا کہ میرا بچہ جو ہے اس کو لیبلائز کر دینا کہ لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہے، اسے ڈسلیکزیا ہے، ڈسگرافیا ہے یا ڈسکلیلیا ہے،
میتھمیٹکس کے ایشوز آ رہے ہیں, آپ نے بالکل بھی اسی طرح سے اس کو بچے کو اسٹگماٹائز نہیں کرنا. اس کے لیے آپ نے اس بچے کو ہیلتھ پروفیشنلس کے پاس لے کے آنا, اور ہیلتھ پروفیشنلس کی ایک پوری ٹیم بیٹھتی ہے جس میں اسپیچ تھراپسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, اس کی بچے کے ٹیچر ہے یا اسپیشل ایجوکیشن کے جو ٹیچر ہیں, وہ بیٹھ کے بچے کے ساری چیزیں پروگرام کرتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیا باقی ہی بچہ اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر کا شکار ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کچھ بچے جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں اسکول نہ جانا پڑے, انہیں پڑھنا نہ پڑے. تو یہ چیز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کئی دفعہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی یا مار سے بچنے کے لیے بھی, یا کئی دفعہ اسکول انہیں نہیں پسند ہوتا تو وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.